अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और मेरे कुछ फॉलोअर्स की बेपनाह मोहब्बत भरे इसरार के बाद यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया है, ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सोहेल के नाम से। अगर आपको मुनासिब लगे, आपका मन चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में मज़हर अब्बास साहब तशरीफ़ फरमा थे। मज़हर अब्बास साहब का मैं बहुत मुतक़िद हूँ, मैं बड़ा पसंद करता हूँ उन्हें। बहुत एतदाल पसंद सहाफ़ी हैं, बहुत मोतदिल तबीयत रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे सहाफ़ियों की तरह गोल मोल बात करते हैं। उन्हें जो तल्ख़ बात कहना होती है वो कह भी जाते हैं। जो बात उनके दिल में होती है उनकी ज़ुबान पर भी आ जाती है। वो ढके छुपे अल्फाज में बात नहीं करते बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मज़हर अब्बास साहब से मालिक ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ का सियासी कद कम हो गया है। ये बड़ा मार्जिन रखा था मालिक साहब ने, और उसके जवाब में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मज़हर अब्बास की जानिब से कि नहीं, नवाज शरीफ का सियासी कद ख़त्म हो गया है। हर ज़ी शऊर आदमी जिसको ज़रा सी भी इस बात की सियासी सूझबूझ है वो इस बात को भांप चुका है, समझ चुका है कि नवाज शरीफ सियासी जंग हार चुके हैं और बहुत बुरी तरह से हारे हैं। बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं, मरियम अपनी सीट हार चुकी हैं, शहबाज शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं, हमजा शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं। ये तमाम जितने लोग 47 फॉर्म पर जितवाए गए हैं ये हार चुके हैं। इन पर तलवार लटकती रहेगी। ये एक नाकाम जीत की, मैं इसको नाकाम जीत कहता हूँ क्योंकि ये जबरी जीत है। इसकी नाकामी किसी वक्त भी सामने आ सकती है। सो मज़हर साहब ने बगैर किसी लगी लिपटी के कहा कि नहीं, नवाज शरीफ का सियासी कद ख़त्म हो गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जो लोग सूझबूझ रखते हैं वो समझ चुके हैं कि नवाज शरीफ के सियासी ताबूत में आखिरी कील जो था वो ठोक दिया गया है। अब नवाज शरीफ की सियासत में वापसी किसी तरह मुमकिन नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वापसी की तैयारी हो चुकी है। अब उनकी छोटी छोटी खबरें आना शुरू हो गई हैं। वो जो एक आपने सुना होगा जुमला पंजाबी का, पोली पोली ढोलकी जो है वो बजना शुरू हो गई है। और वो उनकी सेहत के हवाले से, और कभी प्लेटलेट्स की बातें, कभी कुछ टेस्ट्स की बातें, कभी कुछ, यानी अब उन्हें वापस जाना है क्योंकि उनकी सियासत फिनिश, ख़त्म शुद। वो गरीदा फारूकी हर बात में कहती थी ख़त्म शुद, और गरीदा फारूकी का अपना लीडर ख़त्म शुद। और इसके मुकाबले में दूसरी जानब इतने सीनियर सहाफ़ी, शर्म आती है जब हम उन लोगों को मुनाफकत करते देखते हैं तो यकीन कीजिए बहुत दुख होता है कि ये वो लोग हैं और उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ इन्हें इज्जत कमानी चाहिए, हक सच की बात करनी चाहिए, लेकिन अभी भी कब्र में टांगे होने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। नजम सेठी को देख लीजिए। नजम सेठी कुछ दिनों से अपने प्रोग्राम में बैठ के ये कह रहे हैं कि एक तो बार बार वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि गवर्नरशिप लग जाएगी KPK में, पख्तूनख्वा में ज़्यादा देर हुकूमत नहीं चल सकती, अली अमीन गंडापुर के साथ मामलात नहीं चल सकते, सेटलमेंट नहीं हो सकती, उनका मिजाज नहीं है, उनका फला नहीं है। रटा हुआ सबक जो उन्हें दिया जाता है वो पढ़ देते हैं आगे बैठ के और समझते हैं कि मेरी तो चिड़िया बहुत काम करती है, पता नहीं कौन सी चिड़िया रखी हुई है। और चिड़िया का वो एक मोनो सा भी सामने रखा हुआ है, उन्होंने पता नहीं अजीब बचकाना सी हरकत लगती है उनकी। बनता नहीं ऐसा करना। दुनिया के मैंने किसी चैनल पे इस तरह की नौटंकियां मैंने तो कम से कम नहीं देखी। और ऊपर से फरमाते हैं कि एक तो गवर्नर राज लग जाएगा, यानी ये सुनाई करा रहे हैं कि PTI के लोग ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार रहें कि पख्तूनख्वा में किसी वक्त भी गवर्नर राज लग जाएगा। नजम सेठी समेत मैं उन तमाम अहबाब को बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि ये एडवेंचर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पंजाब नहीं है, ये पख्तूनख्वा है। पख्तूनख्वा से जो रिएक्शन उठेगा वो पंजाब को भी साथ ले लेगा और फिर आपकी हर चीज़ जो है वो डूबती हुई नजर आएगी। लिहाजा पख्तूनख्वा में ऐसा एडवेंचर ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबकी इज्जत और सबकी बचत इसी में है कि पख्तूनख्वा को ना छेड़ा जाए। लेकिन नजम सेठी रोजाना ये मैसेज लेके बैठे हुए होते हैं, पता नहीं कौन उन्हें सबक पढ़ाता है कि आप जाके ये कह दीजिए। और फिर उन्होंने एक बात और कही अपनी, वो उनकी जो होस्ट हैं, पता नहीं आयशा साहबा या क्या नाम है उनका, वो फरमाती हैं कि भुट्टो साहब की तरह उनका वो है। तो नजम साहब फौरी वो उचकते हैं उनका जुमला कि नहीं भुट्टो तो इंटेलेक्चुअल था और इमरान खान का तो इंटेलेक्चुअल कैसे कहा। पता नहीं ये लोग क्या कहना चाहते हैं, किस इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करते हैं। ये सारे जितने बैठे हुए हैं ये सारे इंटेल कचौल हैं, इनमें से कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है। ये खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं लेकिन ये सारे इंटेल कचौल हैं। ये कुचू मुचू हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आती कि कौन क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा। जैसे वो अतालुक कासमी, वो जिन्होंने जिनसी अद्वियात जो थी वो PTV के खर्चे पर मंगवा ली थी लाखों रुपए की,
یہ بھی بھیڑیے ٹائپ درندہ صفت لوگ ہیں. اب بھیڑیا کبھی میں کہہ جاؤں تو مجھے معاف کر دیجیے گا, بھیڑیا بڑا غیرت مند جانور ہے. میں پتہ نہیں کیوں, چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے پاکستان میں لوگ اس طرح سے کہتے ہیں, وہ بھیڑیے کو درندگی کی شکل میں لیتے ہیں, لیکن بھیڑیا بہت غیرت مند جانور ہے. آپ کبھی اس کی ڈاکومنٹریز دیکھیے گا, آپ آشش کر اٹھیں گے. جیسے قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ پنجاب کو ماں مل گئی. محترم جناب اطاعلہ قاسمی صاحب, آپ اس ماں کو اپنے گھر لے جائیے اور اپنے گھر رکھیے, اس ماں کے پیر دھو دھو کے پیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی بڑی تعظیم ہوتی ہے, ماں کا بڑا احترام ہوتا ہے. پنجاب کو ماں کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں ہر گھر میں ایک ماں ہے اور لوگ اپنی ماں کی عزت بہت اچھی طرح کرتے ہیں. جس ماں کو آپ ہمیں سونپ رہے ہیں, اس ماں کے لیے میری شریعت حکم ہی نہیں دیتی. میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی عورت حکمران ہو ہی نہیں سکتی, وہ قوم کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتی جس نے کبھی اپنی عورت کو حکمران بنایا. لہٰذا اس ماں کو اپنے گھر لے جائیے اور پیر دھو دھو کے پیجیے اس کے. آپ کو مبارک ہو آپ کی ماں. ہمیں اس ماں, بلکہ اس ماں کو گھر لے جائیے, آپ کا دل لگا رہے گا, آپ کو منورنجن مل جائے گا, کیونکہ اس ماں کے پاس بہت ساری بےہودہ اور گندی فلمیں بھی ہیں. دونوں ماں بیٹا بیٹھ کے دیکھا کیجیے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کی بیوروکریسی میں, آپ کے ججز میں کون کون سے با کردار لوگ شامل ہیں. آپ کے بھی نالج میں اضافہ ہوگا. لہٰذا یہ ماں آپ کو مبارک ہو. پنجاب کو ایسی ماں نہیں چاہیے بھائی, کیونکہ آپ کی اس ماں نے پنجاب کے ہاسپٹلز کو تحریری نوٹس بھیج دیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ ختم ہو چکا, ہیلتھ کارڈ بند ہو چکا, ہیلتھ کارڈ پہ کسی کا علاج نہیں ہوگا. یہ ہے وہ شفاق ماں, روتھلیس, جس نے کہا تھا کہ میں ہوں گی, اور وہ ثابت کر رہی ہے. اس ہیلتھ کارڈ پر بہت سے غریب لوگوں کا بھلا ہوتا تھا. پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ دوبارہ اجرا ہو چکا ہے اور وہاں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بلکہ اس ماں کا ایک اور سن لیجئے کہ آپ کی اس ماں نے بہت زیادہ طنز کیے تھے بلین سونامی ٹریز پہ, اور بالآخر اپنے جو کیریئر کا آغاز کیا ہے خیر سے جعلی مینڈیٹ پہ, اور 2 نمبری وزیر اعلیٰ جو شپ لی ہے اس پر جو کیا ہے, اس میں تمام وہ پروجیکٹس جو عمران خان کے پسندیدہ تھے اور عمران خان اس پہ کام کر رہے تھے, ویسے ہی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح غریبوں کے ساتھ میل ملاقاتیں, وہی سارا کچھ, بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہ باقاعدہ ٹک ٹاک پہ وہ ایکٹریس کے طور پر ابھری ہیں. آپ کی ماں جو ہے وہ پودا لگانے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں سنتھیٹک ایک شیٹ بچھائی جاتی ہے. وہ ویسے تو یہ خبر پرانی ہو چکی ظاہر ہے, اب تو 2 دن گزر گئے اس بات کے لیے, لیکن ایک جملہ بڑا اچھا تھا. میں نے دوست سے پوچھا کہ یہ شیٹ کیوں بچھائی گئی وہ پودا لگانے تک کے لیے, کہنے لگے اس کی 2 وجوہات. ایک تو یہ کہ کہیں گھاس نہ جل جائے جہاں قدم رکھیں گی, اور دوسرا یہ کہ زمین میلی نہ ہو جائے, کہ جہاں وہ زمین پہ پاؤں مت رکھیے گا زمین میلی ہو جائے گی. وہ ایک ڈائلیکٹ تھا نا, وہ میں ریورس بول رہا ہوں اس کو. لہٰذا پودے میں مٹی ہاتھ سے ڈال رہی ہے لیکن بیٹھی بھی وہ سنتھیٹک شیٹ پہ ہے تاکہ پیر کو مٹی نہ لگ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کیا نوٹنکی ہے. لہٰذا قاسمی صاحب آپ کو آپ کی ماں مبارک ہو جناب, آپ اپنی ماں رکھیے, پنجاب کو ایسی ماں نہیں چاہیے. آج کچھ ملی جلی باتیں ہیں, اس لیے مجھے جو چیز یاد آ رہی ہے میں وہ بولتا چلا جا رہا ہوں. نجم سیٹھی نے ایک اور بات کہی, وہ کھانے کے بل کے حساب سے بات ہوئی نا, کہ وہ کھانے کا اتنا زیادہ بل بن گیا, 35 لاکھ روپے بل, یعنی کھانے کے بل پہ بھی کرپشن جیل کے اندر آپ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے. آپ سپرنٹینڈنٹ کے بھی اثاثے چیک کروائیے. یہ جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اس وقت عمران خان کے, آپ ان کے اثاثہ جات چیک کرائیے کہ جب وہ جاب میں نہیں تھے تب ان کی حیثیت کیا تھی اور اب ان کی ایکچوئل حیثیت کیا ہے, اور ان کے اثاثے کتنے ہیں, کتنا مال و دولت ہے ان کے پاس, یہ بھی چیک کرائیے. اور یہ بھی چیک کرائیے کہ ان کے اہل خانہ کے پاس کتنی دولت ہے, کتنا زیور ہے, کتنا سونا اکٹھا کر رکھا ہے, یہ بھی سب کچھ چیک کروائیے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ 35 لاکھ روپے بل کیسے بنا ہے. اور اس پر نجم سیٹھی صاحب نے ایک تانا اور کس دیا کہ ہو آپ سمجھتی ہیں نا, ایک دن عمران خان صاحب میرے گھر آئے تھے. یار گھر بلا کے جب کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے نا تو وہ تانا زنی نہیں کرتا, وہ کبھی نہیں گنواتا کہ میں نے کیا کھلایا تھا, میں نے کیوں کھلایا تھا, اور اس نے کتنا کھایا تھا. یہ کمینہ پن ہے کہ انسان کی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس بات کا بھی اظہار کرے کہ وہ میرے گھر میں آئے تھے تو انہوں نے کھانا کھانا ہے. میں نے کہا کیا کھانا بتائیں, تو کہنے لگے وہی کوئی تکا شکا کوئی تو وہ جو بی بی ساتھ بیٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا باربیکیو. انہوں نے کہا ہاں وہی. تو ہم نے وہ چانپیں منگوا لی اور پھر یہ پورا تھال بھرا ہوا تھا, یعنی کہ تو میرا خیال تھا کہ شاید اس میں سے یہ 2 دن کھائیں گے, لیکن وہ سارے کا سارا وہ کھا گئے جس طرح وہ کرتے ہیں. پھر آپ کو پتا ایک منافقانہ سی ہنسی ان کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ہنس کے تو یہ بات بس ٹال دی. یعنی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بہت کھاتے ہیں اور بہت کھانے کی وجہ سے 35 لاکھ کا بل بن گیا ہوگا. اور ایک اور خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے بڑی دردناک کہانی سنائی ہے. میرے خدایا, آپ یقین کیجئے میں تو رو ہی پڑا تھا سن کے. اتنے درد بھرے لہجے میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو جو تنخواہ ملتی تھی, میں تو وہ تنخواہ سندھ کے ایک ہاسپٹل کے میڈیکل سٹور پہ دے دیتی تھی
کہ کوئی بھی مستحق مریض آئے تو آپ ان پیسوں کی ادویات ان مریضوں کو دے دیا کریں۔ وہ میرے خدایا، یہ کیا کیا آپ نے بی بی؟ آپ نے اپنی کل جمع پونجی جو تھی وہ آپ نے خدا کی راہ میں وہ دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور میں بڑی جلد آپ کی جانب سے یہ اعلان سننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس باقی بھی جتنا مال و دولت ہے، وہ دوسرے ممالک میں اثاثے ہیں، وہ سندھ میں آپ کے نام پر اثاثے ہیں، جتنی دولت ہے آپ کے پاس، آپ وہ سندھ کے تمام ہاسپٹلز کو چیریٹی کر دیں گی، وہ ڈونیٹ کر دیں گی آپ وہ رقم، کیونکہ دنیا پہ جانے سے پہلے انسان کو یہاں پر ہاتھ جھاڑ دینے چاہیے۔ میں اس بات کا قائل ہوں، یقین کیجئے کہ بہت اچھا فیصلہ آپ نے کیا کہ اپنی تنخواہ آپ ایسے کام پہ آپ نے صرف کر دی۔ آپ نے بہت خوبصورت فیصلہ کیا ہے، اور ایک خوبصورت فیصلہ اور کر دیجئے کہ اپنا تمام مال و متاع جتنا ہے وہ ڈونیٹ کر دیجئے ان غریبوں کے لیے، پاکستان میں بھوکوں کے لیے، پیاسوں کے لیے، جو ایک دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اپنا تمام مال یہیں دے کے چلے جائیے، خالی ہاتھ جائیں گی تو یقین کریں آپ کا اجر و ثواب میں کتنا اضافہ ہوگا آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس بھی عطا کر دے۔